لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اسرائیل جیسے ایک چھوٹے سے ملک سے خوف زدہ۔ آپ ذرا سوچئے کیا وجہ ہے؟ علماء نے تحقیق کی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سے زیادہ، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، توجہ طلب بات ہے، بالکل میں ایک برننگ ٹاپک پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ فضائل قرآن کے حوالے سے تو حضرت نے فرما ہی دیا ہے، چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سے زیادہ قرآن پر جو تحقیق کرتے ہیں وہ ہم نہیں ہیں بلکہ وہ یہودی ہیں۔ آپ تعجب کریں گے، ان کے پاس ایک باضابطہ ونگ ہے، ان کے پاس ایک باضابطہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو مسلسل قرآن کی 6666 آیتوں پہ غور و فکر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو آپ کو تعجب ہوگا کہ دو لوگوں کو، دو جہتوں میں، دو ڈیفرنٹ اسپیکٹ کے لوگوں کو جو اپنی جہتوں کے اعتبار سے، اپنے عقیدے ایمان کے اعتبار سے مختلف بھی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہے کہ متقیوں کو بھی ہدایت دے رہا ہے اور لوگوں کو بھی ہدایت دے رہا ہے۔ ناس میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ علماء جانتے ہیں اس کی تفسیر، اس آیت مبارکہ کا شان نزول، اس کا پرسپیکٹیو، اس کا بیک گراؤنڈ ان کو پتہ ہے، ناس میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی عبقریت ہے، یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ یہ قرآن کا عظیم معجزہ ہے۔ جو سمجھ کر پڑھے وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، جو بغیر سمجھ کر پڑھے اسے بھی فائدہ دیتا ہے قرآن۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس پر آپ بغیر غور و فکر کے پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ قرآن تم دیکھو تو ثواب، قرآن کو چھو تو ثواب، قرآن کو پڑھو تو ثواب، اس پر عمل کرو تو ثواب، اس کی سماعت کرو تو ثواب۔ قرآن سمجھ کر پڑھو تو ثواب، قرآن بغیر سمجھ کر پڑھو تب بھی ثواب۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس جب حافظ قرآن، قاری قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ایمان ہمارا اتنا مضبوط ہے، ہمارا تعلق بالقرآن اتنا مضبوط ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر نہیں کیا ہے۔ اکثر لوگ نہیں کرتے۔ پہلے کا دور بڑا مختلف تھا، بڑا ڈینجرس تھا، اور اتنی آپ کو سہولتیں میسر نہیں تھی۔ آج کے دور میں سہولتیں میسر ہیں۔ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، آج سوشل میڈیا ہے۔ پہلے قرآن مجید کی تفسیر سننے کے لیے یا اس کے تراجم سننے کے لیے اس کے آپ کو پڑھنا ضروری تھا اسے سمجھنے کے لیے۔ اب اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہ سیکھے، ضرور سیکھے، لیکن عمر کے کچھ ایسے حصوں میں پہنچ جاتے ہیں لوگ، اس کے بعد پھر ان سے بن نہیں پاتا، لاکھ کوشش کر لیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ نقش الحجر جسے کہتے ہیں وہ بچوں کی ہے، یعنی پتھر پر جو نشان جو سخت ہو جاتا ہے نا ہمیشہ کی طرح رہ جاتا ہے، تو یہ بچوں کو تعلیم ہے۔ اب بزرگوں کی تو عمر صحت ساتھ نہیں دیتی اور سان ساتھ نہیں دیتی، اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے دوستو کہ آج کا جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اہل سنت و جماعت کے مفسرین کی، شارحین کی، حدیث کے شارحین کی، علماء کے خطابات سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پہ غور و فکر کریں۔ اقبال نے کہا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یعنی قرآن میں ایک ایسا دریائے بے کنارہ ہے قرآن کے جس میں ہم کو آپ کو معجزن ہونا ہے، ڈوبنا ہے، اور جب ڈوبیں گے تو جیسے غواص دریا میں ڈوبتا ہے اور موتی نکال کر لائے گا۔ آپ کوشش کر دیکھیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج اتنا چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، اس کے باوجود بھی وہ اتنا ترقی یافتہ ہے، تو آپ جان کر تعجب کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، یہ ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ اب جیسے میں آ رہا تھا اور ہمارے سمیر قادری، نعمان قادری وغیرہ لوور ٹینکمنٹ پر آ گئے اور میں گاڑی چلا رہا تھا، مجھے کوئی جی پی ایس ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی، میں ان کو فالو کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا، اور مجھے ذہن پر بوجھ بھی ڈالنا نہیں پڑا کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے۔ اتنے ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں، رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ کرتے کرتے ہوئے سیدھا یہاں پر پہنچ گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری نظر ان پر مرکوز تھی، یہ آگے جا رہے تھے کیونکہ ان کو راستہ پتہ۔
راستے کی پیچیدگیاں ان کو معلوم ہے، کہاں راستے بند ہیں، کہاں راستے کھلے ہیں، کہاں روڈیں خراب ہیں، کہاں سے روڈ صحیح ہے، کہاں سے گاڑی میری گزر سکتی ہے. میں ان پر نظر رکھ رہا تھا اور مجھے بھی لا کر یہاں پر پہنچا دے. تو یہ میرے راستے کے ہادی بنے اور مجھے ہدایت انہوں نے یہاں تک دی، میں یہاں تک پہنچا. تو بات صرف اتنی سی ہے دیکھو دوستو کہ قرآن ہدی للناس اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ان کے پاس ایمان ہو، اگر ایمان بھی نہیں تو یہ واحد کائنات کی ایک ایسی کتاب ہے، ایک ریلیجس ٹیکسٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماننے والوں کو بھی راستہ بتا رہا ہے، نہیں ماننے والوں کو بھی راستہ بتا رہا ہے. تو یہ یہودیوں نے جو ترقی کی ہے، ان کے پاس باضابطہ ان کے پاس ریسرچ اسکالرس ہیں جو قرآن پر تحقیق کرتے ہیں. انہوں نے جو فلسفہ ترقی کے مناظر انہوں نے طے کی ہے، ٹیکنالوجی انہوں نے طے کی ہے، میزائل انہوں نے بنائے ہیں، اسپیس کرافٹ بنائے ہیں، انہوں نے آئرن ڈوم بنایا ہے، چھوٹے سے ملک پر ایک آئرن ڈوم بنایا ہے، یعنی ڈوم کہتے ہیں گنبد کو. انہوں نے ایسا آئرن ڈوم بنایا کہ دنیا میں کسی بھی ملک سے اگر ان پر میزائل پھینکا جاتا ہے تو وہ ان کا آئرن ڈوم اسرائیلیوں کا اسے روک دیتا ہے. کہاں سے سیکھا ہے یہ سب انہوں نے؟ توجہ طلب بات ہے. یہ سب جو ترقی کی ہے، یہ ساری ترقی مرہون منت ہے قرآن کی تعلیمات ہے. انہوں نے ساری اسپیس ٹیکنالوجی میں ریسرچ کر وارفیئر میں ریسرچ کر ساری ترقیاں قرآن کے ذریعے کی ہیں. اور ہمارا یہ عالم ہے، بغور اقبال کے مجھے وہ شعر یاد آتا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو صرف تاخچے کی زینت بنا کر رکھ دیا ہے دوستو. ہم نے قرآن کو صرف ایصال ثواب کے لیے محدود کر دیا ہے دوستو. ہم نے قرآن پاک کو صرف فاتحہ خوانی کے لیے مخصوص کر دیا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف تراویح تک محدود کر کے رکھ دیا ہے. ہم قرآن پاک پر غور و فکر نہیں کرتے. اللہ فرما رہا ہے افلا تدبرون القرآن، تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے دوستو، قرآن صرف علماء کے لیے نہیں آیا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علماء پڑھ رہے ہیں، علماء جان رہے ہیں، مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں، حافظ صاحب دیکھ رہے ہیں، نہیں، قرآن کا پیغام سب کے لیے ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہے اور سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اس پر غور و فکر کرو. دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا ہے. قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو قرآن پاک سے تعلق پیدا ہوگا، اس سے محبت پیدا ہوگی. اور قرآن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا میرے نبی کو ایسا معجزہ ہے، خدا کی عزت کی قسم کائنات میں کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس جہت سے دیکھیے آپ قرآن مجید کو، وہ اشرف نظر آئے گا، افضل نظر آئے گا، کامل نظر آئے گا، اور اپنی فضیلت میں تمام کتابوں میں سب سے افضل نظر آئے گا. اسی لیے کہ جس شہر میں قرآن نازل کیا گیا وہ مکہ المکرمہ ہے، وہ سب سے معزز شہر ہے. اور جس نبی کے قلب پر قرآن کو نازل کیا گیا وہ تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے. اور جس ساعتوں میں رمضان کی قرآن مجید کو نازل کیا گیا وہ تمام راتوں میں سب سے افضل راتیں ہیں. جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ سب سے عظیم مہینہ ہے. اور جس کی وساطت سے نازل کیا گیا، جس فرشتے کے جبرائیل، وہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے. اور یہ سب باتیں اپنی طرف ہیں. جس امت کو قرآن دیا گیا وہ امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب یہ تمہاری جو امت ہے یہ سب سے بہترین امت ہے. ہم ہر اعتبار سے بیسٹ ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. تو دوستو اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کرو. کیسے کرو؟ ذرا سوچئے. صرف رمضان میں 9 راتیں 10 راتیں آپ تراویح میں آئے اور قرآن پاک پڑھ کر چلے گئے اور آپ نے سمجھ لیا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا ہے، اسی وجہ سے ہم پیچھے ہو گئے ہیں. یہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے قرآن کا. قرآن کا تو حق یہ ہے دوستو کہ دیکھیے اگر آپ سے کوئی گفتگو کرے، آپ سے کوئی کلام کرے، میں بہت دیر تک آپ کو کچھ بولتے رہا اور آپ گردن ہلاتے رہے، اس کے بعد میں جاتے وقت پوچھا بھائی میں نے کیا کہا؟ حضرت آپ نے باتیں تو بہت اچھی کی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. زمان یار من ترکی کے من ترکی نمی دانا. عثمان علی خان نے اپنے دونوں بیٹے اعظم جاں اور معظم جاں، جو ساتویں نظام تھے ہمارے، عثمان علی خان اللہ غنی خیر رحمت کرے ان کو، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں ترکی کے آخری حکمران جو سلطنت عثمانیہ عطر الغازی جانتے ہیں نا، ان کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے تھے عبد المجید، کنگ عبد المجید. اور وہاں پر جو فتنہ برپا ہوا تھا ترکی کی سرزمین پر، مصطفیٰ کمال اتاترک نے یورپ کی سازش پر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ. 700 سال، کتنے؟ 700 سال 3 بر اعظم پر مسلمانوں نے حکومت کی تھی. افریقہ، ایشیا،
مشرق وسطیٰ، یہ سب کا سب یورپ، یہ کس کی زیر نبوت تھا؟ مسلمانوں کے زیر نبوت تھا. 700 برس، دا گولڈن پیریڈ آف اسلام جسے کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ ترقیاں مسلمانوں نے جس دور میں کی تھی وہ کس کی دین تھی؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے غلاموں کی دین تھی. 700 سال کا مقابلہ نہیں کرے. 300 سال بنو امیہ رہے، 350 سال بنو عباس رہے. ان کا جب خاتمہ ہوا یہ تو لڑائی جھگڑے کرتے رہے، فساد کرتے رہے اور آپس میں انتشار کرتے رہے. یہ انہی کے دور میں مولا کائنات کو شہید کیا گیا، انہی کے دور میں سیدنا امام حسین کی شہادت واقع ہوئی، انہی کے دور میں تمام ائمہ اہل بیت کو قتل کیا گیا، انہی کے دور میں امام باقر کو شہید کیا گیا، امام جعفر کو شہید کیا گیا، امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا گیا، امام تقی، امام نقی، امام عسکری کو شہید کیا. بالآخر روئے زمین پر اس کائنات میں حضور پیرانی پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات جلوہ ہو گئی اور اس شان سے آئے کہ وہ محی الدین ہوئے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں اختیار دے کر بھیجا. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر جب تشریف لے کر آئے تو کہا اب بس، اب تمہارے ظلم کا خاتمہ ہوا، بنو عباس کی حکومت ختم، بنو امیہ کا دور ختم، منگولوں نے، تاتاریوں نے حملہ بول دیا. اقبال نے کہا تھا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پازواں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. تاتاریوں منگولوں نے، جنہوں نے ہلاکو خان نے، چنگیز خان نے اہل اسلام پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی. 1 لاکھ مسلمانوں کو ایک دن میں بغداد کے سرزمین پر قتل کرنے والے یہی لوگ مسلمان بن کر آئے، یہی لوگ اسلام کے محافظ بن کر آئے. کیسے بن کر آئے دوستو؟ یہ جماعت والوں سے کبھی جا کر کوئی پوچھے، ہاتھ کی کوئی جماعت گئی تھی وہاں چلا کرنے کے لیے؟ 40 دن کی گئی تھی یا 4 دن کی گئی تھی؟ یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ تو مسلمانوں ہی کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، فلاں فلاں. میں اس ٹاپک میں پڑھنا نہیں چاہتا. ان سے ذرا سوال کر کر پوچھئے کہ یہ کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ تاتاری کیسے ہوئے تھے؟ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس اسوہ محمدی تھا. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا. یہ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے شہزادے تھے جن کے دستے حق پرست پر تاتاریوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل کیا، ظلم کیا، بربریت کی. وہی مسلمانوں کے پھر محافظ بن گئے اور پھر 3 بر اعظموں پر، 3 کانٹیننٹس پر مسلمانوں نے حکومت کی. یہ صدقہ ہے حضور پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا. یہ اسلام کی قرآن تعلیمات کا صدقہ ہے دوستو. اور ہمیں فکر کرنی چاہیے. ہم فکر نہیں کرتے، ہمارے ماضی کو ہم نے فراموش کر دیا. اب تھوڑا سا یہ نئے پھر وہ جو کووڈ سے پہلے مسائل چلے تھے نا، اب وہ پھر آ رہے ہیں تو مسلمان پھر پریشان ہو جا رہے ہیں. مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس سے بڑے سخت ترین حالات دیکھے ہیں مسلمان، اس سے بڑے نازک حالات سے ہم گزرے ہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے. ایمان کب مضبوط ہوگا؟ صرف سننے سے ہوگا؟ نہیں ہوگا، عمل کرنے سے ہوگا. میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں سن رہا ہوں آپ کی باتیں. اگر میں کسی سے یہاں پر کہہ دوں کہ بیٹا مجھے 1 گلاس پانی لا کر پلا دو، کتنے ہیں جوڑ کر جائیں گے پانی لا کر؟ 8 10 20 گلاسیں آ جائیں گے میرے پاس. اور اگر آپ کے سامنے میں کہوں کہ مجھے 1 گلاس پانی پلا دو، کوئی ٹھس سے مس نہ ہو، کوئی بھی ان میں سے نہ اٹھے، تو کوئی بھی دیکھنے والا کہے گا یہ کیسے لوگ ہیں، ایک حکم نہیں مانتے ان کا، 1 گلاس پانی نہیں پلاتے. ذرا توجہ کریں، اللہ کی قرآن پاک کے 6666 آیتیں، کتنی احکام والی آیتیں ہیں. اب سبحانہ وتعالی بار بار ارشاد فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سیئات سے بچنا، گناہوں سے بچنا، جھوٹ نہیں بولنا، شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، سود نہیں لینا، نماز کی پابندی کرنا، والدین سے اچھا سلوک کرنا، بزرگوں سے اچھا سلوک کرنا، ہمسائے کے ساتھ اچھا رہنا، پڑوس کے ساتھ اچھا رہنا، غیبت نہیں کرنا. کتنے ایسے احکام ہیں قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے. اور اب کہہ رہے ہیں منڈی ہلا رہے ہیں تراویح میں ٹھہر کر، اس کے بعد نکل کر باہر جاتے ہی غیبت کر رہے ہیں، باہر نکلتے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تو بتائیے سماعت قرآن کا کوئی فائدہ ہوا؟ سماعتیں ہوئی، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب دوبارہ کب ہوگا؟ ذرا سوچئے. جب آپ گھر کو جائیں کہ آج کون سا پارہ پڑھا گیا تھا، آج سورہ بقرہ یا سورہ عمران پڑھی گئی، یا سورہ مریم پڑھی گئی، سورہ یوسف پڑھی گئی، کون سی سورت پڑھی گئی ہے؟ ذرا غور و فکر کریں. چلو بھائی آج سورت تو لیا ہے نا، اس کا لب لباب دیکھیں. کسی عالم دین کے اہل سنت و جماعت کی پڑھ نہیں سکتے کتاب، یوٹیوب پر جا کے لگا لیں، آپ لگا کر دیکھیں کہ اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے. خدا کی عزت کی قسم وہ سرور آئے گا آپ کی زندگی میں، اور وہ تبدیلی آئے گی آپ کی زندگی میں کہ دنیا کی ہر ترقی آپ کے قدموں میں زیر رکوع ہے. آپ کامیاب ہوں گے تب ہوں گے جب قرآن مجید سے دل لگائیں گے، آپ اسے غور سے پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے.
یہ ہم نے کیا کیا ہے، سب سے بڑا المیہ ہے، ٹریجڈی ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو علماء کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ مولانا ہے، مولانا کر لیتے بھائی، ہم اہل تشیع نہیں ہیں، ہم فرقے بوائد نہیں ہیں۔ ان کے پاس کیا ہوتا، رات شو کے بعد مولانا کے پاس آ کے ملا جی کو پیسے دیتے 5000، ملا جی میں سفر پہ جا رہا ہوں، 15 دن کی نماز پڑھ لو آپ۔ انہوں پڑھ لیتے، ہمارے پاس سانس کے آخری غرغرے تک نماز ہے، ہمارے پاس یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ کوئی پیر صاحب کے پاس آ کے بولتے سرکار میں جا رہا ہوں 15 دن سفر پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ 5000 روپے رکھ لیجیے۔ پیر صاحب ہوتے پاگل ہو گیا، خود گناہگار ہو رہا، میرے کو بھی گناہگار کرا رہا۔ نہیں، ہم پریکٹیکل لوگ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے ہم حنفی مانے جاتے ہیں، بتایا آپ کو روزانہ ایک تلاوت پاک، قرآن پاک کی تلاوت ایک روزانہ قرآن ختم کرتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آتا 2 مرتبہ۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور و مقبول ہے کہ اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا یہ حجرہ دیکھو، یہ حجرہ، اس کمرے میں میرے 12000 مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہے، اس میں کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرنا۔ یہ بزرگوں کا معمول تھا۔ حضور پیرانے کی غوث اعظم کی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز تک روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ذرا سوچئے کہ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا مضبوط تھا۔ یہ اولیاء کرام کا طریقہ کار تھا دوستوں، کہ قرآن پڑھتے تھے صرف پڑھتے ان کا معاملہ یہ ہو جاتا غور و فکر کر۔ یہ قرآن کا معجزہ تھا، قرآن راستے کھول دیتا ہے، قرآن رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، قرآن بتاتا ہے اب مجھ پر غور و فکر کر، اب میں اپنے موتی بکھیروں گا، اپنے خزانے تجھے دوں گا۔ تو وہ غور و فکر کرتے تھے، قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرتے تھے، کامیاب ہوتے تھے۔ اپنی زندگی کے سارے مسائل میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ کر وہ نکال لیتے تھے۔ کسی کے پاس جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ قرآن فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فیہ شفاء للناس، اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں ہم نے شفا رکھی ہے قرآن پاک میں۔ کیسے ملے گی شفا آپ کو؟ ہم تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، دلی سے کھانسی ہوئی، ذرا سا بخار ہوا، کوئی بیماری بڑی سے بڑی ہو گئی، پریشان ہو گئے، اسکین کرا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، سی ٹی اسکین ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، خون کا معائنہ، ٹیسٹ، کلچر ٹیسٹ سب ہو رہا ہے، لیکن ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں کرے۔ اللہ فرمائے فیہ شفاء للناس، اس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ کب ملے گی شفا؟ ذرا سوچئے۔ قرآن پڑھنا پڑے گا دوستوں، قرآن پڑھنا پڑے گا، اپنی زندگی کے معمول میں قرآن کی تلاوت کو شامل کر لیں آپ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو زحمت ہو رہی ہے تو آپ کے لیے تو 2 اجر و ثواب ہے، علماء ہیں، قراء ہیں اور خالی صحابہ ہیں، یہ بڑی آسان سے قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آ رہے تھے اور صحابہ کے سامنے ایک بدو اعرابی تھے، عرب کے رہنے والے نہیں، قبائلی علاقے کے، وہ آئے ہوئے تھے مدینے میں اور بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ تو صحابہ ہنس رہے تھے، ارے ان کو دیکھو کیسا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ عرب جو ان کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے نا، وہ پہچان لیتے ہیں کہ لاکھ عربی بولنے کی کوشش کرے، جیسا ہمارے حیدرآباد میں ان کا قصہ ہے، لاکھ کوشش کرے پہچان لیتے لوگ، شمالی ہند والے ہیں نہیں، حیدرآبادی ہے۔ سرکار پیر و مرشد شہزادے غوث اعظم ایک بڑا مشہور واقعہ سناتے تھے، میں ہلکے سے مزاح کے لیے آپ کو بتا دوں، یہ سنت رسول بھی ہے، حضور کبھی کبھی ہلکا مزاح اپنے اصحاب سے کیا کرتے تھے۔ حیدرآباد میں ایک لکھنؤ سے صاحب آئے اور بہت پڑھے لکھے تھے وہ، اور آئے وہ مدینہ بلڈنگ کے قریب کہیں بھٹک گئے راستہ، اور راستہ بھٹک کر پوچھے کہ بھائی صاحب چار مینار کو یہی راستہ جاتا ہے؟ تو ہمارے پاس حیدرآباد میں کیا بولتے ہیں، ہاؤ بولتے، کیا بولتے نکل جاتا، کتنا بھی کوشش کری جی وہاں نہیں نکلتا، ہاؤ بولے۔ تو اب لکھنؤ والوں کو ہاؤ نہیں معلوم، اب تو معلوم ہوگا سوشل میڈیا، حیدرآباد کی گفتگو بڑی مشہور ہو گئی، تو یہ بولے کہ میں اتنے محبت سے اب اخلاق سے ان سے راستہ پوچھا، اور انہوں نے انجان مار کے نہیں بولنا تھا کہ جب غصہ آ گیا، آگے بڑھ گیا اور ایک صاحب سے پوچھے بھائی چار مینار کو یہی راستہ جاتا ہے جناب؟ تو انہوں نے کہا ہاؤ۔ تو یا اللہ یہ ہاؤ کیا ہے، وہ تیزی سے نکل گئے، انہوں نے کہا تو میں راستہ بتا دیا، اس پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس حیدرآبادی بیچارے پہ۔ پھر اور ایک شروانی میں بڑے زبردست صاحب نظر آئے، تو انہوں نے کہا یہ پڑھے لکھے، رومی ٹوپی پہنتے تھے پہلے ہمارے لوگ، رومی ٹوپی پہنے تھے، ان سے بولا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں جناب لکھنؤ سے آیا ہوں، میں چار مینار دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں گے کہ چار مینار کو کیا یہی راستہ جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو بولے ماشاء اللہ حضرت آپ نے مجھے جواب دیا، اس سے پہلے میں نے 3 لوگوں سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا نہیں ایسے نہیں، حیدرآبادی جواب دیتے ہیں، نہیں میں نے ان سے پوچھا کہ چار مینار یہی راستہ جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاؤ۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے کہا دیکھیں جناب بات اتنی سی ہے کہ ہمارے یہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، وہ جی ہاں بولتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ ہاؤ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ آپ پڑھے لکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاؤ۔ تو یہ معاملات ہیں،
تو یہ اگر زحمت بھی ہو آپ کو گفتگو کرنے کے لیے، تو سرکار کے پاس بیٹھے تھے تو وہ لوگ ہنس رہے تھے، یہ عربی آئے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اور کس انداز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے قرآن پڑھنے کا بالکل طریقہ الگ ہے۔ حضور ادھر سے آ گئے اور حضور نے دیکھا کہ یہ لوگ ہنس رہے ہیں، تو حضور نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ یا رسول اللہ اس کو دیکھیے قرآن کیسے پڑھتا ہے۔ یہ نہیں ہجے کر کے پڑھنا بولتے ہیں نا ہمارے پاس، ہجے کرو بیٹا، ہجے کر پڑھو، الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، تا پیش تو، اس طریقے سے کرتے کرتے بچے پڑھتے نا بیٹا آپ لوگ ہجے کر کے۔ تو وہ پڑھ رہے تھے تو حضور کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، اور میرے آقا تو کریم ہے، رحیم ہے، اور اللہ کے رسول کو اپنی امت کا مشقت میں پڑھنا پسند اور گوارا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل ثواب۔ تو صحابہ پریشان ہو کر کہہ رہے یا رسول اللہ ہم پڑھے قرآن اور روانی کے ساتھ اس کا حق ادا کریں، تجوید کا حق ادا کریں، قواعد کا لحاظ رکھیں، گرامر کا لحاظ رکھ کر ہم قرآن پڑھے تو ایک ہیرا اجر، اور یہ پڑھے بدو یہ اعرابی پڑھے زحمت کے ساتھ پڑھے تو اسے دو ہیرا اجر۔ حضور نے فرمایا تم کو قرآن پڑھنے کا ایک ہیرا اجر اس لیے کہ تم کو روانی سے پڑھ رہے ہو، اس کو دو ہیرا اجر اس لیے کہ ایک تو قرآن پڑھنے کا اجر، دوسرا قرآن پڑھنے کے لیے جو تکلیف اٹھا رہا ہے اس کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ قرآن پاک سے اپنے پلے چھوڑا کر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھنا ہے، مشقت کریں، قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ جدت کردار یعنی ہماری زندگیوں میں تبدیلی کب آئے گی؟ ہم جھوٹ بولنا کیسے چھوڑیں گے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جھوٹ کے کیا کیا آواز کے بہت نتائج ہوں گے، اور ہمیں قیامت میں کیا کیا بھگتنا پڑے گا، اور دوسرے قیامت پر نہیں دنیا میں کیا بھگتنا پڑے گا نہیں پتہ ہے نا۔ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم حدیث نہیں پڑھتے ہیں، ہم نے تو ساری نیکیاں علماء کے ذمہ داری مشائخ کے ذمہ دار کر کے سپرد کر کے بیٹھ گئے ہم۔ ایسا نہیں چلنے والا ہے دوستو۔ یہ ھدی للمتقین ہے، کس کے لیے ہے بولیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں، ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ کب ہدایت ملے گی؟ قرآن سے آپ کو نور قرآن کب ملے گا؟ ذرا سوچئے، پہلے آپ کے پاس تقویٰ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ ہونا چاہیے۔ روزہ ہے، دن بھر الٹے سیدھے اناب شناب کام میں لگے ہوئے، فون میں لگے ہوئے، سوشل میڈیا پر لگے ہوئے، غیبتوں میں لگے ہوئے، برائی میں لگے ہوئے، کاروبار میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہے، روزہ ہے، نہیں ملتا روزے کا جو ثواب آپ کو نہیں ملتا، یہ فاقہ ہو گیا۔ روزے کا مطلب ہے تمام برے کاموں سے۔ ارے یار روزہ تو ایسی عظیم نعمت ہے، ایسی عبادت ہے کہ جو چیزیں حلال ہے ہم اس سے بھی رکے ہوئے ہیں، رکتے نہیں۔ پانی حلال ہے نہیں ہے، حرام ہے کیا پانی؟ جتنی حلال غذائیں آپ سب سے رک گئے، رکے کہ نہیں؟ کس کے لیے رکے آپ؟ اللہ کی خاطر۔ نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے نا، میں روزے سے ہوں، انی صائم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے جھگڑے لڑے آ کے اختلاف کرے تو انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں کوئی بات نہیں کرتا، جاؤ میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا کیونکہ میں روزے دار ہوں۔ اور روزے میں ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم کس سے رک رہے ہیں؟ حلال سے رک رہے ہیں۔ پانی نہیں پیتے پیتے، ذرا ایک اہم بات بول رہا تھا توجہ سے سنیے، پانی نہیں پیتے پیتے، کیوں نہیں پیتے؟ میں روزے سے کھانا نہیں کھاتے کھاتے روزے سے ہو، فروٹس رکھے ہوئے، سب چیزیں رکھی ہوئی، کسی کی گٹکے کی عادت ہے، کسی کو پان کی عادت ہے، نہیں کھا رہے، کیوں؟ میں روزے سے ہوں۔ یہ حلال چیزیں بھی آپ کی جیسے گوشت رکھا ہوا ہے، چکن رکھا ہوا ہے، فریج میں سالن رکھا ہوا ہے، سامنے ٹیبل پہ روٹی پڑی ہے، نہیں کھا رہے، کیوں؟ حلال چیزیں چھوڑ رہی، اس لیے رمضان ہے بلار واہ مسلمان، حلال چیزیں چھوڑ رہا ہے روزے میں اور حرام چیزیں نہیں چھوڑ رہا۔ ذرا سوچئے، غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے کہ روزے میں جاری ہے؟ ذرا کتنی بڑی ٹریجڈی ہے۔ دیکھیں اس لیے کہاں سے ملے گا نور کہاں ملے گا؟ سونف کا نور کہاں ملے گا؟ اس کی برکتیں جو ملنی چاہیے وہ کہاں سے ملے گی؟ نہیں مل رہے۔ حلال سے تو رک گئے روزے میں، حرام سے نہیں رک رہے، منہیات سے نہیں رک رہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، غیبت پہ غیبت کیے جا رہے ہیں، غصہ پورا غصہ عصر مغرب کے درمیان بیوی کو نکال دیتے ہیں، پورا پیشنس رہتا، لیکن عصر اور مغرب کے درمیان ارے جان دو روزہ لگ رہا ہوں، ارے بولا بھائی کو لگ رہا بھائی روزہ، بولے نہیں عصر اور مغرب کے ٹائم پہ ہمارے میاں کے قریب نہیں جانا۔ محلے والے بھی رہتے تھے بس روزے میں رہتے، عصر اور مغرب کے بیٹا ایسا دکھتا پورا ظلم اس کے اوپر ہی کر رہا ہے، پڑوا اس سے لڑا رہا تھا، اس سے لڑا اس سے لڑا۔ ارے بھائی ایسا روزہ تجھے کیا جنت میں لے کر جائے گا؟ ایسا روزہ کیا تجھے خوشنودی دکھائے گا؟ آخری وقت میں تو اور تواضع اختیار کرو، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ اجر اور ثواب کے ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہم کو تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے دوستو، اور قرآن پاک پڑھے،
سنیں ضرور، لیکن آج سے اس بات کا جتنے بھی یہاں پر عہد کریں یا سوشل میڈیا کے وسائل سے لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس بات کا عہد کریں کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ موجود ہے، علامہ شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کا ترجمہ موجود ہے، یہ علماء اہل سنت میں بڑے معتبر نام پائے جاتے ہیں، ان کے ترجمے پڑھیں آپ قرآن مجید کے، کوشش کریں، نہیں پڑھ سکتے تو سنیں، اس کے بعد خدا کی عزت کی قسم آپ کی زندگیوں میں وہ لطف آئے گا، وہ حلاوت ایمانی آئے گی کہ آپ ایک نئی زندگی محسوس کریں گے۔ کیونکہ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ علم کے حوالے سے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، پہلی وحی کب ہے؟ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی کہ نہیں؟ غار حرا میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی جو نازل ہوئی، اللہ نے پہلی وحی جو نازل کی وہ کس کے حوالے سے؟ علم کے حوالے سے۔ پڑھو مسلمانوں، پڑھو۔ جب تک مسلمان پڑھا کرتے تھے نا، ساری دنیا پر ہم حکومت کرتے تھے، ساری دنیا ہمارے زیر لوگوں کی زیر تصرف تھی، ہندوستان پر ہم حکمران تھے، یورپ پر، اسپین پر 700 سال ہم نے حکومت کی ہے، سب سے زیادہ کلچرلی۔ مسجد قرطبہ آج بھی جا کر دیکھیں جسے کورڈوبا ماسک کہتے ہیں، اقبال نے جس کے ترانے گائے ہیں وہ کوئی بھی عظمت ہماری تھی دوستو، مشرق وسطیٰ سے لے کے افریقہ کے ریگستانوں سے لے کے آپ جدھر دیکھیے مسلمانوں کے نام کے ڈنکے بج رہے تھے، ترقی ساری دنیا کو مسلمان دے رہے تھے۔ کیوں؟ وہ عامل بالقرآن تھے، وہ قرآن پر عمل کرتے تھے۔ اور ہمارا مطلب یہ ہم صرف قاری قرآن ہو گئے، سامع قرآن ہو گئے، ہم صرف پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم عمل نہیں کریں۔ خدا کی عزت کی قسم جس دن مسلمان قرآن پر عمل کرنا شروع کرے گا پھر وہی دور پلٹ کر آئے گا دوستوں، وہی ترقی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، آل میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، بیماریاں جائیں گی۔ آج مسلمانوں میں جاتا ہوں دواخانوں کو تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی پہنچ جاتا ہوں تو یا اللہ دواخانوں میں دیکھتا ہوں تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے کیوں؟ مسئلہ یہ کہ ہم نے صحت کو بالکل پیچھے ڈال دیا ہے کونے میں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان سب سے زیادہ مضبوط چٹان کی طرح ہوتا تھا، دیکھ کے مسلمانوں کو دو لوگ کہہ رہے کہ بھائی انہیں دست پہ باری رہتا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ آج کیا حال ہے؟ ابھی رستے میں آیا تھا، ہمیں لگڑی کے پل پہ تو ہمارے مریداں ہوتا ہے سرکاری کیا غوث ہوٹل میں، ہمارے مریدوں کی اللہ برکت دے، یہاں پہ حلیم اپنے سے زیادہ پلوا کھا کے جا رہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں غذا میں بھی ہم پیچھے ہو گئے۔ ایک ہوٹل گولی بن جا رہے، اس میں سحری کو ہوٹل دیوا کرتے، بولے آپ لوگ دیر سے آئے، 1 بجے پورے ان لوگ آ کے سحری کر کے چلے گئے۔ یہ سویا رہے تھے وسیم میں، آپ غیر قوم کے لوگ جلدی چلے اور وہ سحری ختم ہو جاتی۔ اللہ ہوا اس کو معلوم ہے مسلمان کتنے مزے کی چیزیں کھاتے، سب کھا جا رہے ہیں آ کے۔ چار مینار کی ہوٹل میں پڑتا ہوٹل بول کے ہمارے پڑوسی ہیں، انہوں نماز بھی ساتھ پڑھتے ہیں، وسیم خان صاحب پرانے چاہنے والے، انہوں آ کے بڑے صاحب فرسٹ فلور کے اوپر چار مینار کی بہت پرانی ہوٹل ہے، پڑتا ہوٹل سب سے پرانی ہوٹل ہے، وہاں پہ اوپر جا کے غیر قوم کے لوگ بیٹھ کے ہوتے کھونا چھوٹا لوگ کو بول رہا کیوں؟ ان کو معلوم ہے مسلمان کہیں کو پاورفل ہے، اچھا کھاتے، اٹھا کے نہیں رکھتے کل کے واسطے، اس لیے ان کے پاس تھا۔ اچھا یہ ہے ہمارے غذائیں بھی لوگ کھا جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس نہ جسمانی طاقت باقی دے رہی نہ روحانی طاقت باقی دے رہی۔ روحانی طاقت کا تو یہ عالم ہے کہ ہم نے اتنا کمزور کر دیا ہے اندر کے مسلمان کو کہ ہلکے سے شیطان کے بھٹکاوے میں آ گئے اور آ کے کام تمام۔ شیطان پہ بلیم کرنے کا جو گیم ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے۔ بچے واپس میں لے لیتے، نہیں ممی انہوں کرے، ممی انہوں کرے، میں نے کہا ابا انہوں کرے، تو ہم کیا کام کرتے؟ شیطان پہ بلیم کر دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آیا تو شیطان کو قید کر دیا، اس کے بعد بھی چل رہے پھر وہ اجتماع، وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی سواب بھی ہے، there is no change۔ دیکھو پھر وہی حرکتیں کر رہے، کیوں؟ اب شیطان کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، انہیں تو اندر ہے نا۔ کل ایک قصہ سنا رہا تھا، میں ہمارے مریدین بیٹھے ہوئے تھے خانقاہ میں، شہزاد حضور غصہ ہوا ان کے پاس ایک حاضری والی کو لے کے آئے، ہم پہ ناشی فل ڈانس کر رہے، رمضان کا مہینہ تھا، تو سرکار مسکرے گیا، اور رمضان میں تو شیطان بن رہتا ہے، اس پہ کہیں کو آ گیا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی کیا مذاق بنا لیا تم لوگ، ایمان کی طرح کمزور ہو گیا ہے، دیکھیے آپ شیطان پہ دھر دیتے، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا 1 مہینہ اس کو بند کرتا ہوں۔ اب بولو، اب تم میرے بنتے نہیں بنتے، اب میری فرما برداری کا اس کے باوجود بھی نہیں کر رہے،
الا ماشاء اللہ، اکثر نہیں کر رہے، شیطان کے اوپر بلیم کر دے رہے. کیوں کر رہے؟ ہمارے کو ایک ایکسکیوز مل گئے، ان کے کندھے پہ ڈالو ہٹ جاؤ. شیطان نے جو نافرمانی کی، اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کر، تو اور کوئی شیطان تھا اس وقت کا یہاں پہ؟ کہا بھائی اکیلا تھا، he was all alone، اکیلا تھا، شیطان اکیلے تھا. اللہ ودا سجدہ کر، فرشتے سجدے میں گرے، انہیں بولا نہیں کرتا. کئی کو نہیں کرتا، انہیں بولا میں ان سے بہتر ہوں. کئی کو ہے انہیں مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. نفس بولیے، نفس تھا شیطان کا. شیطان کے اندر بھی نفس تھا، آپ کے اندر بھی نفس ہے کہ نہیں ہے بولیے. اب اس کو نفس کو سدھارنا ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، اس نفس کو ستھرا بنا لیا، اس نفس کو اچھا کر لیا، اس کا تزکیہ کر کے اس کو مصفا کر دیا. اور برباد وہ ہو گیا جو اس کے کہنے پر عمل کرتا رہا. جو بولا نہیں سننا، رمضان میں سنتے، سحری سے افطار تک نہیں سنتے، نہیں سنتے. پیاس لگتی شدت کی، نہیں پیتے پانی. نفس کو بولتا نا پانی پی لیں گے، گٹکا کھا لیں گے، پان کھا لیں گے، تھوڑا کھانا نہیں، خبردار اے نفس میں آج نہیں کروں گا. کیوں؟ رمضان. وہ رمضانی مسلمان جو بول رہے نا وہی ہو گئے مسلمان آج کل. نہیں دوستو، رمضان کی کیفیت، روزہ سال میں 29 یا 30 دن ہے رمضان کے تم پر فرض، لیکن اس کی جو کیفیات ہے وہ ہمیشہ تم پر فرض ہے. ہمیشہ ہمیشہ اپنے اوپر لازم کر لو، اور جب کر لیں گے تو اپنی زندگیوں میں ایک ایسی تبدیلی آئے گی. خدا کی عزت کی قسم، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا. گھر میں بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس بعد میں جانا پڑے گا، تقوی اختیار کریں گے نا. ہدی للمتقین، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہدایت ان کے لیے جو متقی ہیں. کیا ہے بولیے؟ متقی ہے، پرہیزگار ہے، جھوٹ نہیں بولنے والے، گناہ نہیں کرنے والے، غیبت نہیں کرنے والے، ماں باپ کا یہ بدتمیزی نہیں کرنے والے. قرضہ لے کر پہلے تو سردا لینے سے پہلے السلام علیکم السلام علیکم سب سلامہ کرتے، بھائی السلام علیکم، گاڑی پہ جاتے ہیں بھائی السلام علیکم، کیا بات ہے بھی وہ سلامہ کا 8 دن کے والا آتے بھائی السلام علیکم. اتنی محبت ہو گئی نا زیادت ہے بھائی، تھوڑی 500 روپے ادھار ہونا، 1000 روپے ادھار ہونا. انہیں ہوتا ہے اتنے دنوں سے سلامہ کر رہا ہے میرے کو، محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کو. اس لیے تو حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، عام کرو رواج، اس سے محبت پیدا ہوتی. اب سلام کرنے والا ایک ہے، ایک نہیں سلام کرنے والا ہے. آپ کو کس کو دیتے آپ؟ اور یہ دیکھ کے انجانا آ گیا منڈیاں لڑا کے جاتا، تیرے کو دیتا چل نکل، اس کو دیتا ہوں کتنے سلامہ کرتا ہے میرے کو، کیا لے کے گیا تو پھر سلامیش نہیں کرتا ہوں. تو یہ کیفیتیں ہیں ہمارے پاس، ان کیفیتوں کو نکالنا پڑے گا. ہمیں جھوٹ بولنا پڑے گا. قرض اگر کسی سے لیں تو مہلت لیں. قرض لیتے پہلے پورا جھکاؤ رہتا، ادب سے احترام سے دیتے، بھائی گھر پہ آگے ڈر جاتے کیا؟ ارے قرضدار آیا تو قرضدار کو کرمنل بنا کے پیش کر دیتے ہیں دینے والے، کوئی قرض دینا چھوڑ دیں گے. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ وہ جو یضاعف ہو کثیرا، اللہ بڑھا کے اس سے زیادہ دے گا. قرضدار کی تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ جو قرض دیتا ہے نا اس کی تو تعریفیں کی ہے اللہ رب. کون ہے جو قرض دے گا؟ اور قرضدار یہ تو محلے والے ہو، کیا بھی کوئی طریقہ ہے ہم کا؟ آپ کے دروازے پر ڈھل جا رہے روز. ارے بھائی اس سے پیسے لیے نا، لینے والے کے ساتھ پوری ہمدردی، لے کے ڈبایا. یہ نہیں بولتے لوگ بھائی گنیا نہیں ہوگا ایسا. 4 مہینے کے لوگ نکل کے مولانا مسجد کے امام صاحب نکل کے یہ نہیں بولتے کہیں کو لے دینا پیسے، دے دینا نہیں دیا تھا ٹائم پہ، وعدہ کرا تھا، الٹا بولتے اس کی بولتے کہاں بھائی دادا گیری کر رہا، کہاں سے دے گا غریب؟ لیا کہیں کو تھا بھائی. یہ ہمارا معاشرہ ہے، وعدہ خلاف. اوفوا بالعقود، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اپنے وعدوں کو پورا کرو. اس لیے برکت ہو جاتی ہے، ہم وعدے پورے نہیں کر رہے. اب بھی آتا ہوں بھائی گاڑی موٹر سائیکل پہ 10 منٹ میں آتا ہوں. ارے تو نہیں آتا، 10 منٹ میں یوں گیا یوں آیا، 4 گھنٹے تک نہیں آتا ہوں. وہ کام پہ گیا تو برکت رہتی اس کے. منگ کیا کام موٹر سائیکل کام کرنے آتا ہوں منڈی لڑکا، اس کے گالیاں بھی سنتا، کام بھی نہیں ہوتا. پیچھے سے کہیں کو نہیں ہوا کام مان. ذرا سوچ یار، اسی لیے نہیں ہوا کہ آپ نے وعدے کو پورا نہیں کیا. اگر آپ کہتے بھائی 1 گھنٹے کے لیے دے، 50 منٹ میں آ جاتے، کچھ گاڑی دے دیتے. آپ کی نہیں ہے، آپ جانے نہ جانے، اللہ تو جان رہا ہے نا آپ کے دلوں میں کیا ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ بولتا ہے یہ جھوٹ بول کر گیا ہے گاڑی لے کر، اس کا کوئی کام ہونا ہی نہیں. شیطان بولا دیکھ رہے آپ اللہ سے میں نے جھوٹ بولا، اس کا کام نہیں ہونا. اللہ ہوتا یہ کو کیا کرنا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹے کا میں ساتھ دیتا، اللہ ساتھ جھوٹے کا. کوئی بول سکتا ہے کہ اللہ جھوٹے کا تھا، مولانا کہتے تھے جھوٹے کا تھا تو اللہ دیتا، مولا دیتا نہیں دیتا. تو ہم کو اوور آل طریقے سے اپنی زندگیوں میں
رمضان المبارک کے یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں تبدیلی لانی، جھوٹ نہیں بولنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے۔ آج کل تو بڑے پکڑے جاتے ہیں، پہلے زمانے میں فون کا دور نہیں تھا۔ کہاں ہے بھائی؟ مشیر آباد میں رہتا، کچھ کی گلی میں بلال کے پیچھے رہتا، نہ تو جامع مسجد کے پیچھے رہتا، انہیں بولتا چار مینار پہ بھائی ہوتا۔ اب بول سکتے پیچھے سے فون کرتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں ہے بھائی؟ چار مینار پہ، مشیر آباد میں کب آئے چار مینار؟ جامع مسجد کے مینار کے نیچے ٹھہرا ہوا ہے، پیچھے سے فون کر رہا، پکڑے جاتے۔ فتنوں کا دور ہے، کیا ہے یہ؟ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صبح نکلے گا مسلمان، شام کو آئے گا تو کافر ہوگا۔ کیسے ہوگا کافر؟ سوچئے ذرا، اتنی نافرمانیاں کریں گے، اتنی نافرمانیاں، کفر کی طرف، ارتداد کی طرف ہماری بچیاں جا رہی ہیں۔ ہم معاشرے میں توجہ نہیں کرتے، وہ جیالے رہتے، جا کے روکتے، کیسا جا رہے تم اس کے ساتھ؟ لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا، سو ہوتا، پیچھے سے ڈپارٹمنٹ وہ پورے سر میں یہاں سو مل کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کبھی سوچے اس کے گھر پہ جا کے اس کے والد سے پوچھے آپ کی بچی بیراوری کا شکار ہوئی؟ خالی صاحب بڑے ہوئے ان سے پوچھو، کبھی جا کے کھٹکا مار کے پوچھے آپ کی بچی بیراوری کا شکار کیوں ہو رہی؟ کہاں سے کروں گا بابا شادی اس کی؟ 10 لاکھ ہونا، 5 لاکھ ہونا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا میں اس کی شادی۔ یہ ہمارے پاس رواج ہو گیا، خود کماتے رہے، ایک موٹر سائیکل جہیز نے، نئی گاڑی، شادی کے دوسرے دن نئی گاڑی پہ نکلتا ڈر بول۔ سرکار شہزادے غوث اعظم فرماتے ہیں اس گاڑی کا نام رکھتے MRF رکھتے ہیں۔ دوسرے بولے حضرت یہ MRF کیا ہوتی ہے؟ یہ ٹائم کمپنی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، MRF گاڑی ہے۔ کیوں ہے MRF؟ بولے یہ میرج ریلیف فنڈ ہے۔ یہ نوجوانوں کا حال ہو گیا ہے، تو کہا آپ کمائی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے اور ہم سسرال کی کیا کہتے ہیں جہیز کی لعنت پہ مبتلا ہو گئے، تو اب کہاں سے ترقی ہوگی؟ نوجوانوں ذرا سوچو، ذرا سوچو، کاروبار میں حضرت برکت نہیں ہے، چھو کر یہ ہو جاتی ہو۔ پاکستان میں دیکھو جو کرے پاگل، ایک مذاق بنا کے رکھ دیا، یوں یوں کرتا پھوکتا، جو کرو کو لا کے رکھ دیا۔ میرے کو بھی بول رہے کچھ کہ پھر بھائی یہ حضرت دکان پہ آگے قدم رکھ کے جائیے۔ خیر میں یاد ہوگا یہ عقیدت ہے، محبت ہے آپ کی، لیکن آپ کی دکان میں ترقی کب ہوگی؟ اللہ اکبر کے ساتھ مسجد میں چلے جانا پہلا کام۔ نماز سے افضل کوئی چیز ہے؟ کیوں؟ اللہ اکبر وما، اللہ کیا فرماتا ہے؟ انسان کو، جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس کی عبادت کے لیے۔ فرسٹ پریفرنس کیا ہونا چاہیے زندگی میں آپ کا؟ بولیے، اللہ کی عبادت۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہنا کہ میں نے تمہیں کاروبار کرنے کے لیے پیدا کیا، بچے پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ کہیں ہے قرآن میں کوئی چیز سے کہ اللہ یہ فرما رہا کہ میں نے تمہیں تاجر بنانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے؟ نہیں، اللہ فرما رہا ہے میں نے تم کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے تم کو پیدا کیا میری عبادت کے لیے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ اذان ہو گئی، گراہک آ گیا، کہاں سے جاؤں گا؟ آپ کی بھی دکان ہے معلوم میرے، دکان ہے، کہاں سے جاؤں گا؟ پہلے عرب میں ترقی کیوں تھی معلوم؟ سعودی عرب میں اب تو وہاں پہ ناچ گانا ڈسکو سب ہو رہا وہاں پہ۔ پہلے بولتے تھے عقیدہ بدل کے آ کے بولتے تھے یہ سعودی عرب میں نہیں ہوتا ہے، یہ لگانا شرک ہے، یہ بدعت ہے، فاتحہ نہیں ہوتی، خبر پہ پوڑا نہیں چڑھاتے، جوڑے پہ پوڑا نہیں چڑھاتے، فاتحہ نہیں کرتے، چھٹی نہیں کرتے، 11ویں نہیں کرتے، سعودی میں نہیں ہوتا۔ ویری گڈ، نہیں ہوتا تو رکھو کرو، اب کرو نا سعودی میں جو ہو رہا، کرو، ڈانس کمپٹیشن کراؤ، کانسرٹ کرو، ناچنے والیوں کو بولو، عام ہو گیا نا وہاں پہ۔ سرکار شہزادے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ملا کا ایمان قبول نہیں کیا ہے، ہم نے ملا کا اسلام نہیں قبول کیا، ملا کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمیں سعودی سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنا ہے، حضور کی اسوہ مبارکہ پر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتا ہے بہترین نمونۂ حیات ہے میرے نبی کی زندگی۔ پہلے وہ کامیاب تھے، کیوں کامیاب تھے معلوم؟ وہ زمانے میں معزز دست مسلمان ہو کر کیوں تھے؟ سعودی عرب میں کچھ لوگوں سے جنہوں نے حج کیا ہے، پرانے حالات جن کو معلوم ہے، اذان کے ساتھ دکان چھوڑ کے نماز کو چلے جاتا رہا۔ اب نہیں جا رہا وہاں پہ، میں بھی دیکھ کے آ رہا ہوں، اب نہیں جا رہا۔ دکان پوری کھل لی، سونے کی دکان کھل لی، ہیرے جواہرات سونے کنڈوں میں پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، کہہ رہا نماز پڑھ لیا۔ اس کو معلوم تھا چور بھی نماز پڑھتا ہے، چوری کرے گا تو چور نماز پڑھ لیں، اور اپنے پاس کیا ہے؟ گراہک چلے جاتا، ارے گراہک گیا تو دوسرا آتا، رے برکت گئی تو نہیں آتی۔ نماز کا ٹائم ہوا، پہلے ترجیح نماز کو دے، تو جو نماز کو ترجیح دیا اللہ نہیں دیکھ رہا، کون بھیجتا روزی؟ اللہ بھیجتا نا، رزق من اللہ ہے نا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب پہ دے رہا انہیں۔
अपन ना हिसाब कر के थक जा रहे, उन्हें तो बगैर हिसाब के दे रहा। रोजी भेजना किसका काम है? अल्लाह का काम है। बोलिए रिस्क किसकी तरफ से है? नहनु नरज़ुक़ु, अल्लाह फरमाते हैं हम देते हैं रिस्क, हम देते हैं रिस्क। तो दुकान पे आप बैठे हुए हैं, अल्लाहु अकबर बोलते हैं, आप क्या करना, एक्सक्यूज मी नमाज का टाइम हो रहा, 10 मिनट्स के बाद मिलते हैं, सीधा मस्जिद में चले जाना। अगर मुशीराबाद के पूरे मुसलमान तकबीर उला के साथ नमाज पढ़े, खुदा की इज्जत की कसम नमाज की ये बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में है कि जो नमाज पढ़ता है फहुव फी ज़िम्मती, वो मेरे ज़िम्मे है। अब उसका कारोबार उसका नहीं है, मेरा है। उसकी तरक्की उसकी नहीं है, मेरा काम है। उसको खैर व बरकत देना उसकी जिद्दोजहद नहीं है, मेरा काम है। तूने अपना काम कर दिया है ना, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा, तू मेरे मुझको याद कर मैं तेरे याद कर, तू मेरा हुक्म मान मैं तेरे काम बनाऊंगा। तो ये इस बात का हाथ कीजिए कि अव्वलीन तरजीह किसको देंगे? बोलिए नमाज को देंगे। किसको देंगे? ये नमाज हर बुराई से रोकती है, नमाज झूठ छुड़ाती है, नमाज फहाशी से रोकती है, नमाज गीबत से रोकती है, नमाज फसाद से रोकती है। अब थोड़े दिन पहले आपके आदमी के इलाके में कितना दिल सोज वाक़या हुआ, जरा सोचिए। एक मुसलमान ने मुसलमानों को मारा, मैंने सुना, दिल तड़प गया मेरा सुनकर। मस्जिद बिलाल में मैंने कई मरतबा आवाज़ किया है, वहाँ पर आपके पास वाक़या हुआ। मोहम्मद गौस नाम था ना बेचारे का, मानने वाले भी अपने देश है। सब सोचिए आप किधर जा रहे हैं भाई, ना तज़बून। अल्लाह फरमाता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अगर मारने वाला जिसने कत्ल किया है, क्यों किया पता है? ये तारीख सलात रहा होगा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नमाज नहीं पढ़ता था होगा, लड़ाई झगड़े पर आमदा हो रहा है। अल-क़ातिल वल मक़तूल, हुज़ूर फरमाते दोनों जहां में। अगर इसकी गलती नहीं है तो फिर बरी है। इसने उसको इतना मजबूर किया, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इनकी सूरत दिल आज़ारी होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मानने वाला मरने वाला मुसलमान दोनों जहन्नम में जाए। अब आप जरा सोचिए कैसे, जरा सोचिए कैसे। इसलिए कि उसने उसको इतना मजबूर किया कि उसने इंतहाई इक़दाम उठाया। अगर जभी झगड़ा खत्म कर देता, जभी भाई खत्म कर देता, नहीं भाई माफ कर दो, अल्लाह के जवाब तुमको माफ किया, मुझे तुमसे नहीं लड़ना, तुम मेरे भाई हो, मेरे भाई हो, तुम मेरा खून हो, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, तुम मेरे भाई हो, तुम इस्लामी भाई हो मेरे, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, हम दोनों इस्लाम के रिश्ते से भाई होते हैं। अल मुस्लिम वल मुस्लिम के एतबार से रसूलुल्लाह के हम भाई, हम नहीं लड़ेंगे, मैंने आपको माफ किया, जाइए मोहलत दी, कर्ज दिया। तो सोचिए आप, ये जो बुराइयां आ रही हैं क्यों आ रही हैं? इसीलिए आ रही है कि हम नाम के मुसलमान होकर रह गए हैं, हम नाम के मुसलमान होकर रह गए, हमने नमाज को छोड़ दिया है। और नमाज छोड़ने की वजह से रमजान में देखो 5 वक्त पढ़ते नमाज, कितनी खैर बरकत रहती। कमा रहे हुए 15,000, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहा एम्प्लॉयर आपको, 20,000 ही कमा रहे हैं, लेकिन 20,000 में 40,000 की बरकत है। घर को मेवा भी जा रहा, खजूर भी आ रहा, शरबता भी बन रही, हलीम भी बन रही, बिरयानी भी बन रही। क्यों? अल्लाह ने तुम्हारा रिस्क बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाया? जरा सोचिए, क्योंकि तुम आबिद हो गए हो, तुम जाहिद हो गए हो, तुम इबादतों में इन्हेमात। 1 महीने में इतनी बरकत है, जरा सोचो, साल तमाम नमाज पढ़ेंगे, साल तमाम बरकत रहेगी, साल तमाम बरकत रहेगी। तो सबसे पहले आप नमाज के पाबंद बनेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ेंगे तो तर्जुमा पढ़ेंगे, उलमा पे नहीं चढ़ेगा तो तर्जुमा पढ़ेंगे। बोलिए 2 आयतों का सही, 3 आयतों पढ़ नहीं सकते तो सुनेंगे उलमाए अहले सुन्नत का। उसके बाद क्या करेंगे? उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आप अमल कर देखिए, अल्लाह आपको कदम कदम पर कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह रब तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ये बरसों बरस से ये इंतजामी कमेटी तंजीम हाजा तरावी की नमाज का एहतमाम करते आई है। परवरदिगार इस कमेटी के जितने अफराद हैं और जो मरहूमीन हैं उनको भी सिला अता फरमा। और तबारक तआला अब जो सदर हैं, नायब सदर हैं, मोतमद हैं, अराकीन हैं, ए परवरदिगार जिस खुलूस नीयत के साथ इन्होंने बज़्म तरावी को सजाया है, कुरान पाक की तिलावत, क़िराअत और समाअत का एहतमाम करवाया है, ए अल्लाह हर हर्फ का बदला इन्हें अता फरमा, हर हर्फ का की जज़ा इनको अता फरमा, सामीन को अता फरमा, उलमा को अता फरमा। यहाँ जितने लोग आए हैं और आकर गए हैं परवरदिगार इन सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। ए बारी ताला इक़्तिदार आलम के तमाम मुसलमानों पर अपना फज़ल